بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا نیا چیپٹر موشن اینڈ فورس، جس کا نمبر چیپٹر 4 ہے، وہ سٹارٹ ہوگا۔ اور اس میں ہم سب سے پہلے کویشچن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفائن فورس، رائٹ اٹس فارمولا اینڈ یونٹس۔ قوت کو بیان کریں اور اس کے فارمولا اور اکائی تحریر کریں یا اس کے بارے میں بیان کریں۔ Force: a force move or tends to move, stop or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. قوت ایک ایسا عامل ہے جو کہ کسی بھی چیز کو حرکت دیتی ہے یا حرکت دینے کی کوشش کرتی ہے، روکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی فرض کریں اگر کوئی کار، کوئی سائیکل یا کوئی جھولا جو ساکن حالت میں ہو، اسے ہم فورس لگا کر اسے دھکا دینے کی یا اسے موو کرانے کی، حرکت کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ جیسے جھولے کو آپ حرکت دینے کی کوشش کریں تو جھولا حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہی چیز اگر آپ بس یا کار کے اوپر حرکت کے لیے قوت اپلائی کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی طاقت اتنی ہو کہ وہ حرکت کرنا شروع ہو جائے، لیکن آپ نے قوت لگائی تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ حرکت دیتی ہے یا حرکت دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح کسی چلتے ہوئے جسم کو یا حرکت کرتے ہوئے جسم کو روکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری یہ چیزیں ڈیفینیشنز فورس کی ہیں، اور اس کی یونٹ، ایسا یونٹ آف فورس نیوٹن ہے، اور ایک نیوٹن جو ہے 1 نیوٹن از دا فورس دیٹ پروڈیوس این ایسلریشن آف 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ان اے باڈی آف ماس آف 1 kg۔ 1 کلو گرام کے جسم کو اگر 1 میٹر پر سیکنڈ کا ایسلریشن اس میں پیدا ہو تو وہ قوت جو ہے وہ 1 نیوٹن کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا کویشچن نمبر 2 ہے۔ ڈیفائن انرشیا اینڈ اسٹیٹ دا لا آف انرشیا۔ انرشیا یا جمود کیا ہوتا ہے یہ بتانا ہے، اور لا آف انرشیا، جمود کا قانون بیان کریں۔ انرشیا آف اے باڈی is property due to which it resists any change in its state of rest or motion۔ کسی جسم کا انرشیا یا جمود ایک پراپرٹی کا نام یا خصوصیت کا نام ہے جو کہ جسم اپنے حالت میں تبدیلی کے خلاف ظاہر کرتا ہے۔ یعنی فرض کریں اگر کوئی جسم، آپ لوگ یا کوئی بھی آدمی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھی جسم گاڑی کے اندر ہے اور گاڑی اچانک حرکت کرنا شروع کرتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اچانک حرکت کرنا شروع کرتی ہے تو وہ جسم پیچھے کی طرف گرتا ہے، کیونکہ اس نے حالت کی تبدیلی کے خلاف مزاحمت بھی کی۔ حالت سکون میں تھا یہ جسم، یا جس میں مطلب یعنی کار یا گاڑی کے اندر، جو بس کے اندر جو بیٹھا ہوا تھا وہ حالت سکون میں تھا، لیکن اچانک شروع کی حرکت تو ایک دم پیچھے کی طرف وہ گر گیا۔ حالت میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت، تو یہ چیز جمود کہلاتی ہے۔ اسی طرح اچانک رک جائے گاڑی تو آپ آگے کی طرف گرتے ہیں، یا جو جسم اس میں سفر کر رہا ہوگا گاڑی یا بس میں تو وہ اچانک آگے کی طرف گرتا ہے، یعنی جسم میں اس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ بھی جمود کی مثال ہے۔ پھر اس کا ایک قانون ہے۔ ویسے تو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کو لا آف انرشیا بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق اے باڈی ریمینز ایٹ ریسٹ اور کنٹینیوز ٹو موو۔ ایک جسم اس وقت تک حالت حرکت میں رہے گا یا حالت سکون میں رہے گا ود یونیفارم ویلاسٹی، یکساں ویلاسٹی کے ساتھ، انلیس، جب تک کہ ایکٹڈ اپون بائی ان بیلنس فورس، جب تک کوئی اس پہ غیر متوازن قوت عمل نہ کرے۔ تو یہ ہمارے پاس لا آف انرشیا اور اس کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب ہمارے پاس کویشچن نمبر 3 ہے۔ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن، نیوٹن کا پہلا قانون حرکت۔ اسٹیٹمنٹ: ایوری آبجیکٹ کنٹینیوز اٹ اسٹیٹ آف ریسٹ آف موشن ان اے اسٹریٹ لائن unless it is acted upon by an external force which change its state or rest or uniform motion۔
کوئی بھی جسم جو حالت سکون میں ہے یا حالت حرکت میں ہے، اس وقت تک وہ حالت حرکت میں رہے گا جب تک کوئی اس پہ ایکسٹرنل فورس عمل کر کے یا اپلائی کر کے اسے روکنے کی کوشش کی جائے یا حرکت دینے کی کوشش کی جائے. یعنی اگر وہ حالت سکون میں ہے تو کوئی قوت عمل کر کے اسے حرکت دینے کی کوشش کی جائے، اور اگر حالت حرکت میں ہے تو حالت سکون میں لانے کے لیے اسے کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی کی جائے. اور اس کے لیے جو بہت سے ہمارے پاس مثالیں ہیں، وہ اس میں جیسے اگر کوئی جسم، یہی آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا، ایک جسم اگر بس میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی اس کی مثال ہے.